بعض خواتین یہ دلیل دیتی ہیں کہ عورت کے لیے بال کٹوانا جائز ہے. دلیل حدیث، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب انتقال ہوا تو امہات المومنین نے اپنے بال چھوٹے کرا لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد. تو جب امہات المومنین کے لیے بال چھوٹے کرانا جائز ہے اور کسی نے اس پر انکار نہیں کیا، تو آج خواتین بال چھوٹے کیوں نہیں کرا سکتی؟ دلیل سمجھ میں آئی ہے بھائی؟ آ رہی ہے سمجھ میں دلیل؟ یہ دلیل غلط ہے. آج خواتین جو بال چھوٹے کرواتی ہیں زینت پیدا کرنے کے لیے، شو مارنے کے لیے. امہات المومنین نے شو ختم کرنے کے لیے بال چھوٹے کروائے ہیں، زینت کو ختم کرنے کے لیے، کہ جس کے سامنے بن سمرا کرتی تھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جب ان کا انتقال ہو گیا اور اب ہمیں مزید نکاح کی اجازت بھی نہیں ہے، تو اب زینت کا دروازہ بند. اب کس کو دکھائیں لمبے بال؟ تو لمبے بالوں میں عورت کی زینت ہے. اگر عورت چھوٹے بالوں میں زینت سمجھتی ہے تو یہ تغییر خلق اللہ ہے، اللہ کی بنائی ہوئی تخلیق کو تبدیل کرنا. یہ حرام ہے، ناجائز ہے. بھائی ہاں ہوں کر لیا کریں، سمجھ میں آ رہا ہے؟ تو انہوں نے تو زینت ختم کرنے کے لیے اور آپ شو مارنے کے لیے. اسلام میں عورت کے لمبے بالوں میں زینت، اللہ نے عورت کو لمبے بال دیے اس لیے کہ دیکھو آدمی جتنے لمبے بال کر لے، یہاں سے نیچے، ہم نے تو رکھ کے دیکھے ہیں نا، یہاں سے نیچے بال نہیں نکلتے، بہت زیادہ ہوں گے یہاں تک آ جائیں گے، اس آدمی کے بال اس سے نیچے نہیں. اور پھر مزید بڑھانے کی کوشش کرے گا تو پرانے والے بھی ختم ہو جائیں گے. حقیقت ہے. اور عمر کے بعد، ایک عمر کے بعد آدمی یہاں سے کیا ہو جاتا ہے؟ دو قسم کے گنجے پن آتے ہیں مردوں میں. کچھ لوگ ہوتے ہیں یہاں کے بال رہتے ہیں، بیچ سے گنجے ہو جاتے ہیں، یہ پھر بھی غنیمت ہے کیونکہ بیچ میں تو کوئی دیکھتا نہیں ہے نا جھانک کے. اور کچھ ایسے ہوتے ہیں یہاں سے ایئرپورٹ بننا شروع ہوتا ہے، یہاں تک پہنچ جاتا ہے. وہ یہ ہر مرد کے ساتھ ہوتا ہے، لیکن خواتین کے ساتھ ایسا نہیں ہوتا، کیونکہ اگر ان کے ساتھ ایسا ہوتا تو پھر عورت نہ نظر آتی. اللہ کو یہ بات برداشت نہیں ہے کہ عورت ہو اور مرد نظر آئے. تو اس لیے اللہ نے عورت کی زینت سر کے بالوں میں رکھی. پہلے بالوں کے شیمپو آتے تھے، سر میں تیلوں کی مالش ہوا کرتی تھی، خواتین بال بڑھایا کرتی تھیں، اور اسی میں ہمیشہ مسلم معاشرے میں ایسا ہی ہوتا رہا ہے. اب گوروں میں، انگریزوں میں، یہ پھر اس وقت کوئی دلیل نہیں دیتی تھی خاتون کے امہات المومنین نے بال کٹوا لیے تھے. وہ بھائی نبی کی موجودگی میں کبھی بھی نہیں کٹوائے، وفات کے بعد کٹوائے ہیں. اس وقت کوئی خاتون یہ دلیل نہیں دیتی تھی کہ حدیث بخاری کی حدیث ہے اور مسلم کی حدیث ہے، حدیث نمبر یہ، صفحہ نمبر یہ، حدیث کا حوالہ نمبر یہ، اور یہ جو ہے نا علماء کے پاس تو کوئی دلیل نہیں ہے، ادھر تو امہات المومنین سے بال کاٹنا ثابت ہے. اس وقت کچھ نہیں، کیونکہ اس وقت زینت سمجھی جاتی تھی. جب انگریز بر صغیر میں آیا، حضرت حکیم الامہ مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ ہماری عورتیں ان کی عورتوں کو دیکھ کر ان سے متاثر ہونے لگی ہیں، اور اس کے اثرات آئے. وہی پرکٹی کس ٹائپ کی عورتیں ہوتی ہیں نا، بال کٹی، وہی پینٹیں، وہی شرٹیں، وہی سارا کلچر ہمارے یہاں آ گیا. اب اس پہ لیبل کیا لگا لیا؟ قرآن حدیث میں ناجائز کہاں ہے؟ یہ ناجائز کہاں لکھا ہوا؟ عرب کے اکثر عربوں کا کلچر تباہ ہو گیا، اس کی حیا ختم ہو گئی. تو بچپن میں اپنی بچیوں کو سکھایا کریں کہ باپ جب گھر میں آئے، جوان بیٹی سر پہ بولو بھائی چادر لے لے. بھائی جب آئے تو جوان بہن کو چاہیے کہ سر پہ دوپٹہ لے لے. زیادہ سختی نہ کریں، کوئی حلال و حرام کا مسئلہ نہیں ہے، لیکن کم از کم جو بے حیائی ہمارے معاشرے میں پھیل رہی ہے، جو ماڈرنزم پھیل رہا ہے جس قسم کا، جس سے حیا ختم ہوتی جا رہی ہے، اس کے خلاف کچھ تو انسان جہاد کرے نا، کچھ تو رکاوٹ ڈالے اس میں. آج باپ کو شکایت ہے کہ بیٹی سنتی نہیں ہے بات کو، بھائی کو شکایت ہے کہ چھوٹی بہن پہ بھی میرا زور نہیں چلتا. اس لیے نہیں چلتا کہ اس سے حیا کیا ہو گئی ہے؟ ختم. اس میں شرم و حیا کیا ہو گئی ہے؟ جب لباس ایسا پہنے گی تو شرم و حیا ختم. جب شرم و حیا ختم تو بات سننا تو شرم و حیا کے بعد ہوتا ہے. بھائی جس میں شرم و حیا نہیں ہے وہ تو جواب دینے میں فخر محسوس کرتا ہے. شرم اور حیا ہی تو ہے جس سے نظام چلتا ہے دنیا میں. انسان کو شرم آتی ہے باپ کے سامنے اونچی آواز سے بات کرتے ہوئے، بوڑھے سے آگے چلتے ہوئے، علماء کی ساتھ بدتمیزی کرتے ہوئے، اور
جو ہے وہ گھر میں جو رشتہ دار ہیں ان سے تمیز سے بات کرتا ہے, شرم ہی تو ہے. اگر یہ شرم آپ نے نکال دی تو بس پھر آپ خیر کی امیدیں نہ رکھیں.